لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرا حبیب اگر تم نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ صاحب تشریف فرمائے پوچھئے گا لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرا حبیب اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ اگر اصل یعنی توحید کے مقابلے میں ختم نبوت بھی آ جائے، اصل یعنی توحید کے مقابلے میں اگر ختم نبوت بھی آ جائے تو ختم نبوت کو بھی خطرہ ہے۔ توجہ، اب میری دلیل سننا کہ اصل کے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اصل اپنے مقام پہ قائم رہتی ہے۔ تب جو اللہ نے جو کنڈیشنل جملہ اپنی توحید کے لیے رکھا وہی علی کی ولایت کے لیے رکھا۔ اپنی توحید کے لیے کیا کہا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرا حبیب اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور علی کی ولایت کے لیے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تیری رسالت ختم ہو جائے۔ شرک کرے تو تیرے اعمال حق، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو تیری رسالت ختم، تیری رسالت ختم ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ ہاں، اور یہ جو ہے قافلہ حجاج کا لفظ، آج ہم اپنے موضوع پہ قافلہ حجاج چلا، پہنچ گیا کہا مقام غدیر پہ۔ توجہ، دین اور ہے شریعت اور ہے، مقام غدیر پہ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا۔ یہ سارے دوست آخر تک بتائیں دین میں نماز ایڈ کی گئی جو دین مکمل ہوا؟ کیا روزہ ایڈ کیا گیا؟ نماز تو پہلے سے پڑھی جا رہی تھی۔ کیا روزے کو ایڈ کیا گیا؟ روزہ پہلے سے رکھا جا رہا تھا۔ کیا حج کو ایڈ کیا گیا؟ ابراہیم کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے۔ پھر کون سا عمل ایڈ ہوا؟ دین مکمل ہو گیا، علی کی ولایت کو ایڈ کیا گیا۔ توجہ رکھیے گا، علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا اور دین مکمل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ حجاج پہنچا کہا اللہ کے نبی نے کہ پلان اتار دیے، کہا مجھے ایک منبر چاہیے، میرے لیے ایک منبر بناؤ۔ جی، کہا یا رسول اللہ اس جنگل میں منبر کہاں سے بنے گا؟ اس جنگل میں منبر کہاں سے بنے گا؟ تو مولانا حضرت زیدی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے جس بات میں زور ہو زور نہیں لگانا پڑتا۔ جس بات میں زور ہو زور نہیں لگانا پڑتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول نے کہا مجھے منبر چاہیے، کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنگل ہے، جنگل میں منبر کہاں سے آئے؟ وہ کہا کرتے تھے جو آج منبر نہیں بنا سکتے وہ کل صاحب منبر کیسے بنا لیں گے؟ ممبر کیسے بنا لیں گے؟ توجہ کیجئے گا، مجھے ممبر چاہیے۔ ہاں، میں نے ممبر پہ اعلان کرنا۔ اچھا، اب آپ سے میرا سوال ہے کیا اللہ کے نبی چاہتے، اب جب ٹائم بھی آپ نے نہیں بتایا میری کتنا پڑھنا ہے، مہربانی، اچھا جی مہربانی جی، تو اگر اللہ کے نبی چاہتے تو مدینہ سے بھی ممبر منگا سکتے تھے۔ دو دلیل، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو مدینہ سے بھی ممبر آ سکتا تھا۔ کیوں؟ آئیے پڑھیے آصف بن برخیہ، حضرت سلمان بن داؤد کا خلیفہ نائب وسیع، آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے 1500 میل سے تخت بلقیس لے آیا۔ آنکھ کے پلک کی جھپکنے کی کتنی دیر لگتی ہے؟ اس سے پہلے تخت بلقیس 1500 میل سے، کتنا جی؟ 1500 میل سے تخت بلقیس لے آیا۔ اور کتاب کا نام ہے القطرہ، آقا صاحب سے تصدیق کیجئے گا، اس میں یہ روایت موجود ہے، ایک شخص
میرے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. آقا مولا بتائیے آصف بن برخیہ اور آپ کے علم میں کتنا فرق ہے؟ آصف بن برخیہ اور آپ کے علم میں کتنا فرق ہے؟ میرے چھٹے امام نے کہا قرآن کی آیتیں 6666. آصف بن برخیہ کے پاس ایک آیت کا علم تھا، ہمارے پاس پورے قرآن کا علم ہے. آصف بن برخیہ کا ایک آیت کا علم تھا اور ہمارے پاس پورے قرآن کا علم ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس کے پاس ایک آیت کا علم 1500 میل سے تخت بلقیس لے آئے پلنگ جھپکنے سے پہلے، تو کوئی تعجب نہیں ہوتا. جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے اگر اتنی دیر میں کہ وضو کا پانی چلتا رہے، بستر کی حرارت برقرار رہے اور کنڈی ہلتی رہے، معراج کر کے آ جائے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو پورے قرآن کا عالم ہے. اب دوسری روایت اسی بحق یہ القطرہ میں ہے. راوی بدل گیا، کہتا ہے کہ مولا آپ کے اور آصف بن برخیہ کے علم میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا اسماء اعظم ہیں کل 73. اسماء اعظم ہیں کل 73. اللہ نے آصف بن برخیہ کو ایک اسم اعظم دیا ہے، ہمیں 72 دیے ہیں. آصف بن برخیہ کو اللہ نے ایک اسم اعظم دیا اور ہمیں اللہ نے 72 اسماء اعظم دیے ہیں. راوی بڑا ذہین تھا، راوی کوئی بڑا سمجھدار، فوراً کہتے ہیں مولا آپ کہتے ہیں کہ اسماء اعظم 73 ہیں، اللہ نے آپ کو 72 دیے، ایک اپنے پاس کیوں رکھ لیا؟ حالیہ نے ڈیرہ غازی کا جملہ سمجھیے گا. راوی کوئی ذہین تو بڑا سمجھدار تھا، کہتا ہے کہ مولا آپ نے ابھی کہا کہ اسماء اعظم ہیں 73 اور اللہ نے آپ کو 72 دیے ہیں، ایک اسم اعظم اللہ نے اپنے پاس کیوں رکھ لیا؟ اس لیے اپنے پاس رکھا تاکہ اس میں فرق رہ جائے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں. اور اس میں فرق رہ جائے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں. ایک ممبر چاہیے، ایک ایسا ممبر چاہیے جس پہ فقط علی کی ولایت کا بیان ہو. جس پہ فقط علی کی ولایت کا بیان ہو. رب اکبر کی قسم مکتب اہل کا طالب علم ہوتے ہوئے جملہ کہوں گا، اس ممبر پہ توحید بیان کرو، اس ممبر پہ رسالت بیان کرو، اس ممبر پہ امامت جو ہے قیامت بیان کرو، اس ممبر پہ نماز و روزہ حج و زکات صدقات و خیرات بیان کرو. اگر اس ممبر پہ علی کی ولایت بیان نہیں کرو گے ممبر قبول نہیں کرے گا. یہ ممبر کیا ہے؟ اگر علی کی ولایت بیان نہیں کرو گے تو یہ قبول نہیں کرے گا. اور نبی نے 3.5 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا. 3.5 گھنٹے کا خطبہ جس میں اقرار بھی لیا. جب اقرار کر لیا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہماری جانوں سے اولا اور بہتر ہے. فوراً جملہ جو ہمارے ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ مولانا، اللہ ہم سب کا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں. مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا.
جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اچھا دیکھیے میرے عزیزو، میرے بھائی بزرگوں، جلسہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میاں صاحب تین چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک بانی کا ہونا ضروری ہے، ایک خطیب کا ہونا ضروری ہے، ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے. آپ کے ڈیرے گالی خانے بھی یہی ہوتا ہے نا جی، چھوٹا ہو جلسہ بڑا ہو، پروگرام چھوٹا ہو بڑا ہو، مجلس بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تین چیزوں کا ہونا بالکل ضروری ہے. ایک بانی کا ہونا ضروری ہے، ایک خطیب کا ہونا ضروری ہے، ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے. اب ایک جلسہ مقام غدیر پہ منعقد ہوا، توجہ میں جملہ دینا چاہتا ہوں، مقام غدیر پہ جلسہ منعقد ہوا. جلسہ بڑا ہو یا چھوٹا، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور پورا غدیر تمہیں اس جملے میں جو ہے ختم بند کر کے دینا چاہتا ہوں کہ جلسہ بڑا ہو یا چھوٹا، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک بانی کا ہونا ضروری ہے، ایک خطیب کا ہونا ضروری ہے، ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے. تو مقام غدیر پہ بھی ایک جلسہ ہوا، پھر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک بانی کا ہونا ضروری ہے، ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے، ایک خطیب کا ہونا ضروری ہے. مقام غدیر پہ جو جلسہ ہوا، جلسہ غدیر کا بانی ہے لا الہ الا اللہ، خطیب ہے محمد رسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی اللہ. جلسہ غدیر کا بانی ہے لا الہ الا اللہ، جلسہ غدیر کا خطیب ہے محمد رسول اللہ، اور جلسہ غدیر کا موضوع ہے علی جناب اللہ. توجہ رکھیے گا. اور رب اکبر کی قسم، دین کی تکمیل ہو گئی ولایت علی پہ. نہیں آپ نے توجہ نہیں. یہ دین اسلام دعوت الشرف سے شروع ہوا، غدیر پہ مکمل ہوا، لیکن رب اکبر کی قسم دعوت ذوالشیرہ میں بھی علی کی ولایت کا اعلان، اور غدیر میں بھی علی کی ولایت کا اعلان. دعوت ذوالشیرہ میں بھی علی کی ولایت کا اعلان ہے، اور غدیر میں بھی علی کی ولایت کا اعلان ہے. تو یہ دین کا حدود اربع کیا ہے، دین کا جغرافیہ کیا ہے، دین کی حد بندی کیا ہے؟ جو ذوالشیرہ سے شروع ہوا، غدیر پہ مکمل ہوا. دعوت ذوالشیرہ میں بھی علی کی ولایت کا اعلان، اور غدیر میں بھی علی کی ولایت کا اعلان. بتایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ دین پسند ہے جس کی ابتدا میں بھی علی ہو، جس کی انتہا میں بھی علی ہو. دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہوا، غدیر پہ فرق بتا دوں. دعوت ذوالشیرہ میاں صاحب اور غدیر میں فرق کیا ہے؟ دعوت ذوالشیرہ میں آدمی اکٹھے کیے علی نے، حوالے کر دیے رسول کے. تھک گئے کہ گرمی زیادہ ہو کے لگتا ہے. دعوت ذوالشیرہ میں آدمی اکٹھے کیے علی نے، حوالے کر دیے رسول کے. اور میدان غدیر میں آدمی اکٹھے کیے رسول نے. دعوت میدان غدیر میں آدمی اکٹھے کیے رسول نے، حوالے کر دیے غدیر میں علی کے. اور غدیر سے لے کر آج تک ہم علی کے حوالے ہیں. علی علی نہ کرے تو اور کیا کرے. میدان غدیر سمجھ آ رہا ہے جی؟ اب میدان غدیر میں خطبہ ہو رہا، ٹھیک ہے جی. اب جو ہے خطبہ ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا. اب جو ہے مبارک باتیاں ہو رہی ہیں، داد مل رہی ہے، حامد کی جانب سے داد مل رہی ہے، بخیر بخیر تک کی دادیں دی گئی. میں تو یہ سمجھوں گا یا جو ہے میری بات جو ہے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی وجہ ہوگی. ہاں میں ان کے مزاج کے مطابق نہیں پڑھ سکتا،
ٹھیک ہے، بانی خاموش ہے، سارا مجمع مجھے داد دے رہا ہے. اب جو ہے خطیب نے دیکھا سارے داد دے رہے ہیں. غدیر کے خطیب نے دیکھا سارے داد دے رہے ہیں، بانی خاموش. بانی انتظار میں ہے، خطیب جو انتظار میں، سارے داد دے رہے ہیں، بانی خاموش ہے. بانی نے فوراً کہا کہ جا جبرائیل داد دے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تیرے دین کو علی کی ولایت سے مکمل کر دیا. اب بانی نے داد دی ہے. توجہ مجمع غدیر جو ہے. اچھا یہاں ایک جملہ ہے، جب علی کی ولایت کا اعلان کر لیا نا. اچھا ایک بات سمجھیے گا کہ جب یہ مجمع پہنچا تھا نا غدیر کے میدان میں، تو جناب سلمان فارسی سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سلمان جاؤ قلعے پہ چڑھ جاؤ، کہو حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. توجہ، جو آگے چل گئے تو پیچھے آ گئے، جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا. اب یہ خیر العمل کیا ہے؟ کیا خیر معنی نیکی ہے؟ خیر معنی عمل صالح ہے؟ توجہ رہے. اب جب تک وہ جملہ نہ سناؤ خیر کی سمجھ نہیں آئے گی. جب ایک مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک عادل پیش نماز کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور آپ چوتھی تکبیر کی دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے، نازل بک، تیرے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے، وانت خیر منزول بہ، تو بہترین مہمان نواز ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے یہ خیر والا تھا. عالم دین موجود ہے، پوچھے ہم کچھ نہیں جانتے اس کے متعلق الا خیر، سوائے خیر کے. اب خیر نیکی کا نام ہے. وہ سارے جانتے کتنی نمازیں پڑھتا تھا، سارے جانتے مسجد میں کتنا آتا تھا، کتنے جمعے پڑھتا تھا، عید والے دن بھی کبھی کبھی جی ہاں جی. لیکن ہم اللہ کے دربار میں کہتے ہیں اے پروردگار ہم اس کا متعلق کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. کیا سمجھو بات کو نا، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. کبھی بات پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے سامنے تو کبھی مسجد گیا نہیں. ہم اللہ کے دربار میں کہتے ہیں پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. جی اب جب وہ جملہ سمجھ آئے تو پھر پتہ چلے گا خیر کیا ہے. تو میرے نبی نے کہا سلمان کہو حیا علی خیر العمل، آ جاؤ خیر العمل کی طرف. آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور پہاڑوں کے منبر پہ جو ہے علی کی ولایت کا اعلان کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. پتہ چل گیا علی کی ولایت خیر العمل ہے. تو ہم کہتے ہیں پروردگار ہم یہ سارے جو جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہوگا خطا گار، جو سامنے پڑھا ہے میت ہوگا گناہ گار، ہوگا خطا کار، لیکن ہم سارے گواہی دیتے ہیں تھا علی کی ولایت والا، تھا علی کی ولایت والا. چلو اور سب جملہ سمجھا کر پینتن پاس جمع ہو گئے. آگے چادر میں ایک بی بی قریب آنا چاہتی تھی، خیر میں آ نہیں سکتی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آنتے بحمد اللہ علی الخیر، ہے تو ولایت والی یہ اہل بیت ہے. کون تھی بی بی میں سلمہ؟ جی تو ہے خیر پہ، ہے ولایت والی، یہ اہل بیت ہے. تو
تو جو خیر والی اندر نہیں آ سکتی. کوئی بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ خیر والی تو اہل بیت میں آ نہیں سکتی. اچھا دیکھیے گا میرے نبی پہ جتنے بھی احکامات نازل ہوئے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مکتب اہل بیت کا طالب علم, میرے نبی نے آیت پڑھ دی, کسی کا انتظار نہیں کیا. نماز کا حکم آیا, میرے نبی نے آیت سنا دی, کسی کا انتظار نہیں کیا. روزے کا حکم آیا, میرے نبی نے آیت پڑھ دی, کسی کا انتظار نہیں کیا. روزے کا حکم آیا, حج کا حکم آیا, میرے نبی نے آیت پڑھ دی, کسی کا انتظار نہیں کیا. زکوٰۃ و خمس و صدقات و خیرات کی آیت آئی, نبی نے آیت پڑھ دی, کسی کا انتظار نہیں کیا. یہ واحد حکم تھا علی کی ولایت. یہ واحد حکم تھا علی کی ولایت. علی کی ولایت کے لیے نبی نے انتظار کیا. جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا. سنیے گا آج گرمی اثر نہ کرنے پڑے جی. جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, کسی حکم کے لیے آپ نے کسی کا انتظار نہیں کیا. یا علی کی ولایت کے لیے آگے والوں کو پیچھے کیوں اور پیچھے والوں کو آگے کیوں؟ جب نہیں نبی کی آواز آئے, علی وہ نقطۂ اعتدال ہے. جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ بھی ہلاک, جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی ہلاک. علی وہ نقطۂ اعتدال ہے. جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ بھی ہلاک ہے, جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی ہلاک ہے. یہی وجہ ہے نہج البلاغہ میں فرمایا, حالک فی رجلان محب غال و مبغض قال. علی فرماتے ہیں مجھے علی کے بارے میں دو بندے ہلاک. جی مجھے علی کے بارے میں دو بندے ہلاک. نہج البلاغہ میں, اب اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں یوں کیا کرتا ہوں. علی فرماتے ہیں میرے بارے میں دو بندے ہلاک, جو مجھے پڑھا کے اس جیسا بنا دے وہ بھی ہلاک ہے, جو مجھے گھٹا کے ان جیسا بنا دے. تو بات کو سمجھ آ گئی؟ جو مجھے پڑھا کے اس جیسا بنا دے وہ بھی ہلاک ہے, اور جو مجھے گھٹا کے ان جیسا بنا دے. جی ہو گیا جلسہ ردیف. نبی نے کہا علی کے لیے خیمہ لگاؤ. لگا دیا گیا خیمہ, بٹھا دیا گیا علی کو. کہا جاؤ میرے صحابہ, بایع او علی, جاؤ علی کے ہاتھ میں بیعت کرو. میں سید زادہ تشریف فرمائے, تاریخ کے لفظ یہی ہے, جاؤ علی کے ہاتھ میں بیعت کرو اور علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. مبارکبادی کا سلسلہ 3 شب و روز جاری رہا. 3 دن اور 3 راتیں علی کو مبارکبادیاں دی جاتی رہی. بخن بخن کی صدائیں بلند ہوتی رہی. لیکن مجھے لطف آیا اس جو ہے مبارکباد میں جو ساسا بن سوہان نے دی ہے. ساسا بن سوہان, لوگ آ رہے کہا یا علی مبارک ہو آپ کو ولایت مل گئی, یا علی مبارک ہو آپ کو امامت مل گئی, یا علی مبارک ہو آپ کو خلافت مل گئی. میاں صاحب ساسا بن سوہان کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارکبادی نہیں دیتا کہ علی تجھے مبارک ہو ولایت مل گئی, تجھے مبارک ہو امامت مل گئی, تجھے مبارک ہو خلافت مل گئی. نہیں یا علی میں ولایت کو مبارک دیتا ہوں, اے ولایت تجھے مبارک ہو, تجھے علی جیسا مولا مل گیا. میں ولایت کو مبارک دیتا ہوں, اے ولایت تجھے مبارک ہو, تجھے علی جیسا ولی مل گیا. جو ہے وہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں. شیخ سرخیاں سرخی ہیڈ لائن طرح سنا دوں. ہو گیا اگر میں مقام غدیر پہ جلسہ, اللہ کے نبی کی سواری پہنچ گئی مدینہ میں, آگے حارث بن نعمان فیضی ہے نا ذہنوں میں بات. ٹھیک ہے, تو نے لا الہ کا ہم نے پڑھ لیا, تو نے محمد رسول اللہ کا ہم نے پڑھ لیا, تو نے نماز و روزہ کا کہا ہم نے ادا کر لیے, اب تو نے علی کو مولا بھی بنا دیا, علی کو ولی بھی بنا دیا, علی کو مولا بھی بنا دیا, علی کی ولایت کا اعلان بھی کر دیا. جی کیا یہ تیری طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟
ٹھیک ہے، تیری طرف سے ہی اللہ کے نبی نے 3 جملے کہے، الواحد من اللہ والسفیر جبرائیل والمؤذن انا، اللہ کی طرف سے وحی تھی، لانے والا جبرائیل تھا، میں تو اعلان کر کے سنانے والا تھا۔ توجہ رہے، ٹھیک ہے، اگر چونکہ انہوں نے وقت مجھے بہت ہی وسیع دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب جو ہے آپ تھک جائیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، میں کوشش کروں گا چلو زیادہ دیر بھی آپ کو زحمت نہ دی جائے۔ دیکھیں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، میرا کلام نہیں۔ لیکن کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے بھائی نہیں یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، تو 40 سال تک غارِ اپنا جاتا رہا ہے جی غارِ ہرا میں، وہاں بیٹھ کے گھڑتا رہا ہے، آج تھوڑا تھوڑا کر کے لا رہا ہے، اتنا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ نے چیلنج کر دیا کہ میرا حبیب کہہ دے اگر یہ میرا کلام نہیں ہے، میرا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو میرا قرآن جیسا قرآن بنا گیا، قرآن جیسا قرآن بنا گیا۔ قل لا ان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، میرا حبیب کہہ دیجئے اگر پوری کائنات کے جن و انسان مل کر بھی اگر قرآن جیسا قرآن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، چیلنج کر دیا قرآن۔ لیکن اپنی بات پہ اڑے رہے، قرآن نے چیلنج میں بزرگوں نے یاد کر دی، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، چلو قرآن پورا نہیں لا سکتے، قرآن جیسی 10 صورتیں ہی لے جاؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، چیلنج رہا۔ لیکن یہ بھی چیلنج رہا اور چیلنج پہ پورے نہ اترے، پھر رعایت کی اللہ نے فَلْ يَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن کے ایک جملے جیسا جملہ ہی بنا کے لے آؤ، قرآن کے ایک جملے جیسا جملے بنا کے لے آؤ۔ توجہ، نہ بنا سکے، اب چاہیے تھا مان جاتے، چاہیے تھا کہ مان جاتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ماننے کی بجائے کہا قالوا، قرآن کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ تیرا ہی کلام ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے، کیا کر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، لیکن ہم اس کو تیرا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عذاب مانگا کہ آسمان سے پتھر برسا، اللہ جواب میں میاں صاحب کیا کہا، وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا حبیب میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا اس لیے کہ تو ان میں موجود ہے۔ میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا کہ تو ان میں موجود ہے، تیرا وجود رحمت ہے، میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ منکر قرآن نے سزا مانگی، منکر قرآن نے سزا مانگی، اللہ نے کہا میرا حبیب میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، تو ان میں موجود ہے۔ توجہ، حارب بن نعمان پھیری کہنے لگا لا الہ کا ہم نے پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا، نماز روزہ پڑھ لیا، اب تو نے علی کو ولی بھی بنا دیا، کیا یہ تیری طرف سے، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی طرف سے وہی تھی، لانے والا جبرائیل تھا، میں تو اعلان کر کے سنانے والا تھا۔ روایت کرتی ہے فَوَلَّا، وہاں سے اٹھا، رخ پھیر کے جانے لگا، رفع رأسہ الی السماء، اور آسمان کی طرف آسمان بلند کر کے کہا اللہم ھذا ھو الحق من عندک فامطر علی حجارۃ من السماء، اگر علی کو ولی بنانا، علی کو مولا بنانا تیری طرف سے ہے، میں پھر بھی نہیں مانتا، میرے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ یار سن رہے ہو یا تھک گئے ہو؟ میرے اوپر آسمان سے پتھر برسا، یہاں بھی آیت آ جاتی میرا حبیب میں اس کے عذاب نازل نہیں کروں گا کہ تو ان میں موجود، آج آگے آیا کہ تو ان میں موجود ہے، میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ لیکن روایت کہتی ہے ابھی چل تھا فرماہ اللہ علی رأسہ، اللہ نے آسمان سے پتھر مارا جو اس کے سر پہ لگا، نبی کے ہوتے ہوئے فی النار، نبی کی موجودگی میں جہنم۔ میں کہوں گا پروردگار منکر قرآن نے سزا مانگی، تو نے کہا تو ان میں موجود ہے، منکر علی مانگ رہا
علی کا منکر جو بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے محفل رسول میں کیوں نہ ہو، مجھے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے جی، مجھے اللہ سے برداشت۔ اور تاریخ اسلام میں تو بات میں ختم کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی طبیعوں کو دیکھتے ہوئے، ذوق زبان کو دیکھتے ہوئے، تاریخ اسلام میں 2 حارث نام کے بندے گزرے، ایک حارث مرہم کا بھائی، ایک حارث بن نعمان فہری۔ توجہ، جب حارث مرہم کا بھائی علی کے مقابلے میں آیا، کہا یا علی میں تیرا دشمن نہیں، واپس چلا جاؤ۔ علی فرماتا ہے کیوں؟ پھر کس کا دشمن؟ کہتا ہے میں تیرے اللہ کا دشمن ہوں، میں تیرے اللہ کا دشمن، تیرے اللہ کو نہیں مانتا۔ علی نے کہا مجھے مان یا نہ مان، میرے اللہ کو جو نہیں مانتا، تو مجھے مان یا نہ مان، میرے اللہ کو جو نہیں مانتا۔ علی نے وار کیا، جہنم پہنچا دیا۔ حارث بن نعمان فہری لا الہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے جب تک اللہ کو مانتا ہے، اس نے کہا میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، علی نے مار دیا جی، یہ علی کا منکر تھا، اسے اللہ نے مار دیا۔ یاد تھا کہ کیا مسئلہ ہے جی، وہ اللہ کا منکر تھا، اسے علی نے مار دیا، یہ علی کا منکر تھا، اسے اللہ نے مار دیا۔ یہ اللہ اور علی کے آپس میں کمپرومائز ہے، توجہ، علی اور اللہ کے آپس میں کمپرومائز ہے، میرے دشمن تو مارتا جا، تیرے دشمن میں مارتا جا۔ تو تیرے دشمن میں مارتا جاؤں گا، میرے دشمن تو مارتا جا۔ یہاں ذکر علی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر فکر علی عبادت ہے۔ بس کو شاد کرنا چاہتا تھا، بس روک دیا میں نے، اشارہ ہو گیا۔ جناب علماء حضرت کا بھی اہتمام ہے کہ دعا ہے خداوند متعال اس جشن کو، اس محفل کو پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، پروردگار بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس جشن کے صدقہ میں جتنے مومنین اور مومنات مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ملتجئ میرے اللہ، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی مشکلات دور فرمائے۔ اس مسجد و امام بارگاہ کے بانیان اور معاملین گزشتگان کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار موجودہ معاملین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، قبلہ صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم آج کے اس جشن کا واسطہ، علی کی ولایت کا واسطہ، پروردگار عالم یہ علی کی ولایت ہے جس کی ثابت قدمی کی ابھی ہم نے دعا مانگی۔ پروردگار اس ولایت علی کے صدقہ میں ہمارے محترم انتہائی حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید حسین شاہ حسین نقوی صاحب کو پروردگار اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار بانیان جشن خٹک صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ان کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، ان کی اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ملتجئ ہیں، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت و نصرت فرما، پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما، پاکستان سے فقواریت دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگار عالم علماء کرام مراج نظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم ہوتا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس غیبت کے زمانہ میں اپنے واجبات اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس جشن میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے برادران بزرگان نے شرکت کی، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی ایک شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ پروردگار وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج۔